الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور ہم نے انسان کو وصیت کی تاکید کے ساتھ حکم دیا بوالدیہ اس کے والدین کے سلسلے میں. اس کی ماں نے اسے ڈھویا، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کر برداشت کر کے، اور اسے 2 سال تک دودھ پلایا، اس کے بعد چھڑایا. کیا وصیت کی کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو، میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. اور اگر وہ تمہیں اس بات پہ مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس چیز کے سلسلے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو تم ان کی پیروی نہ کرو اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھا طریقہ اپناتے رہو اور اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف پلٹ آیا ہے. پھر میری طرف تمہاری واپسی ہے، پس میں تمہیں باخبر کروں گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے ہو. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس سورہ کے اندر لقمان علیہ السلام جو ایک بہت ہی عقل مند شخصیت کی حیثیت سے تاریخ انسانی میں مشہور ہیں، نبی تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے، لیکن عقل مند ہونے میں، دانشور ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. ان کی کچھ نصیحتیں جو ان کے بیٹے کے لیے انہوں نے کی تھی وہ نقل ہوئی، اور اس بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کا اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں کس بات کا اضافہ کیا ہے؟ اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ انسان کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل دی ہے. اور شکر گزاری کی حد کیا ہوگی یہ بات بھی بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیوں کیا؟ اصل میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے. ادباً انہوں نے اپنے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گویا تکمیل کی ہے کہ ایک شریف انسان کو خود والدین کے سلسلے میں کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، کس چیز کو برتنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اضافہ کیا ہے.
اضافے میں کیا بات ہے کہ اسے میرا شکرگزار ہونا چاہیے اور اپنے والدین کا شکرگزار ہونا چاہیے، اس بات کی تاکید کی۔ شکرگزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہم یہ سمجھیں تو اس اضافے کی اہمیت بھی ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں انسان اس دنیا میں مختار کل پیدا نہیں ہوا ہے کہ اس کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے اکیلے وہ پوری کر لے۔ ہمیشہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جیسے جس وقت تم پیدا ہوئے تھے اس وقت تم انتہائی کمزور تھے، تمہاری دیکھ ریکھ، تمہاری پرورش، تمہارے سلسلے میں جو مشقت اٹھانے کا معاملہ تھا وہ سب سے زیادہ تمہارے ماں نے کیا۔ اگر وہ دیکھ ریکھ نہ کرتی، وہ مشقت نہ اٹھاتی، وہ تمہارے بارے میں فکر مند نہ ہوتی تو تم ایک صحیح سالم انسان کی حیثیت سے دنیا میں ابھر کر کے سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ ویسے ہی انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ غذا ہو، یہ ساری چیزیں کس نے فراہم کی ہیں؟ اللہ نے فراہم کی ہیں، اور اتنا زیادہ فراہم کی ہے کہ ہم آسانی سے اپنی یہ ساری ضرورت پوری کر لیں۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمیں نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کائنات میں پھیلا دی ہے، پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح ہماری پرورش اور پرداخت اور دیکھ ریکھ اور ہماری اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے جو کام انجام دینا چاہیے اس کے لیے ایک فکر مندی اور درد والدین کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ کا احسان ہے اور والدین کا احسان ہے، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے شکرگزار بنیں، ان کے اس احسان کو تسلیم کریں، اس کے اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا وہ ایک فطری تقاضا پورا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ اس کے شکرگزاری کر رہا ہے۔ یہ گویا ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ شکرگزار انسان کی حیثیت سے اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں دین اور مذہب نہیں دیکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کیا کہا گیا، اگر ماں باپ تم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں تب تو ان کی بات نہ مانو، لیکن جہاں تک دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے کہ تم ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تو چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، تمہیں اس چیز کا خیال کرنا ہے، اس چیز کو برتنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ باقی جو وہ غلط کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کی جواب دہی کرنی ہے، لیکن تمہارا یہ کام نہیں کہ اس کی وجہ سے تم ان کا جو حق ہے اس حق کو مار لو، اس حق میں کوئی کوتاہی کرو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات جو سمجھائی گئی یہ صرف والدین ہی کے حوالے سے فٹ نہیں ہوتی، دنیا میں کسی کا بھی کوئی احسان ہو، دنیا میں کوئی بھی ہمارے کسی کام آ جائے، دنیا میں کوئی بھی ہماری کوئی خدمت انجام دے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر بدلے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسے اللہ کی طرف سے بہتر بدلے کی دعا دینی چاہیے جو ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا ہے، جزاک اللہ، اسے کہہ دیجئے اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ میں آپ کے ہر احسان کا بدلہ چکا سکوں، لیکن اللہ کے اندر ہے،
وہ چکا سکتا ہے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے دے۔ اتنا کہنا بھی اگر بھاری پڑتا ہے تو یہ گویا انسان کے ناشکرے یا نا احسان سناش یا احسان فراموش ہونے کی دلیل ہے، یہ انسان کے گھٹیا اور حقیر ہونے کی دلیل ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں انتہائی حساس تھے۔ جس نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، کوشش کرتے تھے کہ آپ اس کا احسان چکا دیں۔ آپ کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے تدفین کے وقت کپڑے کی ضرورت تھی۔ وہ لمبے تڑنگے تھے، کسی کا کپڑا ان کے اوپر فٹ نہیں آتا تھا، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنا کپڑا اتار کے دیا جس میں انہیں دفنایا گیا۔ اس احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے وقت چکایا کہ جب وہ مرا تو بیٹے نے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا اتار کے دے دیجئے تاکہ اس میں اپنے باپ کی تدفین کروں۔ آپ نے دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ منافق آدمی اور اس کو آپ نے دے دیا۔ کہا اس کا ایک احسان تھا کہ اس نے میرے چچا کے لیے اپنی قمیص دے دی تھی، میں نے اس احسان کو چکایا ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی زندگی میں جس نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے اعتراف میں کبھی آپ نے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا۔ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جتنی میری خدمت کی ہے، جتنی میری مالی امداد کی ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ ہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اعتراف کم سے کم کرتے تھے، یہ تسلیم کرتے تھے۔ ایسے ہی جو دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو دین کے خاطر خدمات انجام دی، آپ اس کا بھی اعتراف کرتے تھے، اس کے لیے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص بدر میں شریک رہا ہے، جو شخص حدیبیہ میں شریک رہا ہے، اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے پھر بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع سے اپنے مال تجارت میں سے 1000 درہم وقف کیا، اس وقت بڑی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے باضابطہ صحابہ کے درمیان اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ عثمان کا یہ جو عمل ہے ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے اس کی ہر خطا معاف ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول احسان شناس تھے، اور آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ لوگوں کا تو سامنے نظر آتا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے، اس نے میری مدد کی ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ کا تو نظر آتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی نظر آتا۔ ہم اپنے طور پر بھی سوچ کر کے رہ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اٹک سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جو دیکھی بھالی ہے دنیا کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے سارے لوگ محسوس کریں گے کہ فلاں نے اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا اور یہ بڑا بد اخلاق ہے کہ اس کا احسان ہی نہیں مانتا، اس کے خلاف کچھ کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں نے یہ جو ایشو چھیڑ دیا کیوں چھیڑا ہے؟ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ جو ہمارا ملک ہے بھارت، اس پر مسلمانوں کے احسان ہیں۔ کیا احسان ہے؟
دو تین باتیں صرف میں آپ کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھارت جو بہت بڑا ملک نظر آتا ہے، تاریخ انسانی میں یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے۔ ان کی اپنی تاریخ میں اتنا بڑا بھارت یہ نہیں بنا سکے تھے جتنا بڑا بھارت بنا کر کے اورنگزیب گئے۔ اورنگزیب جب گئے ہیں، نیپال بھی بھارت کا حصہ تھا، لنکا بھی بھارت کا حصہ تھا، برما بھی بھارت کا حصہ تھا، پاکستان بھی بھارت کا حصہ تھا، بلکہ افغانستان کے کچھ حصے بھی بھارت کے حصے تھے، چائنا کے بھی کچھ حصے بھارت کے حصے تھے۔ اتنا بڑا بھارت وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ جو متحدہ بھارت ہے یا متحدہ ہندوستان ہے، اس کی اتنی بڑی شکل یہ مسلمانوں کی دین ہے، ورنہ وہ تو چھوٹے چھوٹے رجواڑوں کی شکل میں رہتے تھے، ہمیشہ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، اور جو جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی وہ مضبوط ہوتی ہے، اتنی ہی وہ قوت والی ہوتی ہے، طاقت والی ہوتی ہے۔ لیکن یہ احسان یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے ہی یاد رکھیے، ہندوستان کو مالی اعتبار سے تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ کس کے زمانے میں کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مسلم دور حکومت میں سونے کی چڑیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سب سے زیادہ دولت ہے، یہاں کے لوگ سب سے زیادہ امیر ہیں، یہاں کی جی ڈی پی دنیا کی سب سے بڑی جی ڈی پی سمجھی جاتی تھی۔ یہ کس کی دین تھی؟ ویسے ہی ہندوستان میں جو ہمیں تہذیب کی علامت اور رمق نظر آتی ہے، یہ تہذیب بھی یہاں کی اپنی بہت زیادہ ایڈوانس نہیں رہی ہے کبھی، اس کو ایڈوانس بنانے میں مسلمانوں کا رول ہے، اس کو ترقی یافتہ بنانے میں مسلمانوں کا رول ہے۔ تو یہ جو اس ملک پر احسان ہے، اس احسان کو یہاں کے باشندوں کو تسلیم کرنا چاہیے، یہاں کے لوگوں کو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن صورتحال اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، الٹے الزام دیتے ہیں، الٹے برا بھلا کہتے ہیں، الٹے ان کے اس احسان کو احسان فراموشی کی شکل میں غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی کوشش آج کل کچھ زیادہ ہی کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو احسان فراموشی ہے، یہ جو ناقدری ہے، یہ بڑی اچھی علامت نہیں ہے، یہ انسانی اخلاقیات سے گری ہوئی چیز ہے۔ ایک جانور بھی اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر دیا جائے تو وہ بھی دم ہلا کر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کتا وفادار کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کو آپ کچھ کھلائیے پلائیے، وہ آپ کی وفاداری کرے گا، آپ کے پیچھے پیچھے رہے گا، آپ کے سامانوں کی رکھوالی کرے گا، آپ کے گھر کی رکھوالی کرے گا، یہاں تک وہ احسان شناس ہوتا ہے۔ اور لوگ اس طرح کے احسان فراموش ہو جائیں، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس لیے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر لوگ اس بات کی ہمت اور جرأت نہیں جٹائیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی بڑا اچھا سلوک کریں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو سامنے والا بھی پھر جلدی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس صورتحال کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسانی اخلاقیات کیا ہوتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، اور جو اس کو پورا نہ کرے وہ کیوں لوگوں کے درمیان اپنی پوزیشن کو گھٹاتا ہے یا برباد کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔